اور بلوچستان جو ہے جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ آج کل آپ کو میڈیا پر نظر آ رہا ہے چینی صدر کے ساتھ پاکستانی وزیر اعظم کی ملاقاتیں اور کبھی فیلڈ مارشل جنرل قاسم منیر کی امریکی صدر سے براہ راست ملاقات۔ روس، سعودی عرب اور سب پاکستان کو دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان سب کو آج پاکستان کیسے یاد آ گیا ہے؟ آج دنیا کے سب سے بڑی طاقتوں کو ہماری یاد آ گئی ہے، اور آپ کو یاد ہی ہوگا پہلے تو یہ $1 ارب کا بھی قرض دینے کو تیار نہیں تھے۔ یہ گیم ہے کیا؟ اور پاکستان اس کھیل میں جیت بھی سکتا ہے یا ایک بار پھر سے دوسروں کا مورا بننے جا رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی زمین کے نیچے اتنے قیمتی خزانے ہیں کہ اگر صرف 10% بھی نکالے جائیں تو ہمارا قرضہ 1 سال میں ہی اتر جائے گا۔ دنیا کی سیاست کا مرکز پاکستان صرف اچھی سفارتکاری کی وجہ سے نہیں بن رہا، یہ سروائیول اور ڈومیننس کی جنگ ہے۔ اسی جنگ کے راز آج ہم کھولیں گے۔ بلوچستان کے ریکارڈک میں 6 ارب ٹن تانبا اور 1300 ٹن سونا موجود ہے۔ یہ وہ مقدار ہے جو پاکستان کو کئی دہائیوں تک سپر پاور کے نظر میں انڈسپینسیبل رکھ سکتی ہے۔ دنیا کے کل ریئر ارتھ ریزروز کا تقریباً 2% پاکستان کے پاس ہے، جو کہ موبائل فونز، میزائل سسٹمز، AI سرورز کے ہارڈ ویئرز، سپر کمپیوٹرز اور EV بیٹریز کے لیے ضروری ہے، جو کہ گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ سب ہمارے پاس ہے تو پاکستان آج IMF کے قرضوں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلا رہا ہے؟ دوستو، چین کے صدر شی جن پنگ کا حالیہ سخت بیان آپ نے سنا ہوگا، چینی ورکرز کو محفوظ بناؤ ورنہ منصوبے رک جائیں گے، اور یہ پیغام بلا وجہ نہیں تھا۔ گوادر اور سی پیک پر اربوں ڈالر لگ چکے ہیں، لیکن دہشت گردی کے خطرات نے بیجنگ کو بے چین کر دیا ہے۔ صرف پچھلے 5 سالوں میں چینی انجینئرز پر 12 بڑے حملے ہوئے، لیکن یہاں پاکستانی آرمی بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی نہیں ہوئی۔ حکومت اور فوج نے مشترکہ طور پر اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن SSD تعینات کیا ہے، جس میں ہزاروں اہلکار صرف سی پیک اور چینی شہریوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ مزید یہ کہ بلوچستان میں بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور روڈ نیٹ ورکس تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ مقامی سطح پر اعتماد بڑھے اور چین کو یقین دہانی ملے کہ پاکستان سے سی پیک کو کسی بھی قیمت پر ناکام نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان کی بد امنی میں صرف مقامی گروہ شامل نہیں، انڈیا کا گہرا ہاتھ ہے۔ دلی نے اپنی دہشت گردانہ سوچ کے تحت بلوچستان میں اپنے نیٹ ورکس کے ذریعے دہشت گردی کو ہوا دی، ورکرز پر حملے کروائے اور سیکیورٹی حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ مقصد صرف ایک تھا، پاکستان کو غیر محفوظ دکھانا اور سی پیک کو ناکام بنانا۔ مگر بھارت کے یہ خواب ہمیشہ ادھورے ہی رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انڈیا نے پاکستان پر جارحیت کی، پاکستان نے نہ صرف جواب دیا بلکہ دنیا کو حیران کر دیا۔ 2019 میں پاکستان ایئر فورس نے دن دہاڑے بھارت کے جنگی جہاز مار گرائے، پائلٹ کو قیدی بنایا اور دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان دفاع کے ساتھ ساتھ جارحیت کا بھی جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور پھر 2025 میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ بھارت نے بڑے فخر سے اپنے جدید رافائل طیارے فضا میں بھیجے۔ یقین تھا کہ یہ گیم چینجر ثابت ہوں گے، لیکن رافائلز کو پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے کاغذ کے جہازوں کی طرح مار گرایا۔ دن دہاڑے پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے رافائل گرنے لگے، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ جدید بھارتی طیارے بارش کی طرح گرنے لگے، اور اس کے بعد جو سکور بنا وہ بھارت کے لیے رونا خواب تھا اور پاکستان کے لیے فخر کی علامت۔ 0-6، جی ہاں، 6-0۔ پاکستان ایئر فورس نے 6 بار کامیابی حاصل کی اور بھارت ہمیشہ کی طرح اس دفعہ پھر بری طرح ناکام ہوا۔ جس ٹیکنالوجی پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے وہ ہمارے شاہینوں کے عزم اور مہارت کے سامنے ایک پل بھی نہ ٹھہر سکی۔ یہ صرف ایک جنگی کامیابی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا دنیا کے لیے کہ پاکستان اپنی فضاؤں کی حفاظت صرف وعدے سے نہیں بلکہ عمل سے کرتا ہے،
اور اپنے ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اس تاریخی فتح کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو امریکی صدر نے براہ راست ملاقات کے لیے دعوت دی۔ اس ملاقات میں انہوں نے 2 ٹوک پیغام دیا۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا، بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے، ہم نے اپنے شہریوں کے خون سے اس دھرتی کو محفوظ بنایا ہے اور کسی دہشت گرد کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے وسائل یا ہمارے دوستوں کو نقصان پہنچائے۔ پاکستان کی سرزمین پر آنے والے ہر سرمایہ کار اور ہر ورکر کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور ہم یہ ذمہ داری ہر حال میں پوری کریں گے۔ یہ بیان پاکستان کی سفارتکاری کے لیے ایک اہم لمحہ تھا، کیونکہ اس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی اپنے سب سے نازک خطے کی حفاظت کے لیے صرف وعدے نہیں بلکہ عملی یقین دہانی بھی دے رہے ہیں۔ اسی ملاقات کے بعد ایک اور بڑی طاقت امریکہ میدان میں آیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان $500 ملین کا تاریخی معاہدہ ہوا، جس کے تحت پاکستان اپنی زمین سے نکلنے والے تانبے، سونے اور ریئر ارتھ ایلیمنٹ امریکہ کو فراہم کرے گا۔ یہ ایم او یو براہ راست FWO اور امریکہ کی US اسٹریٹجک میٹلز کے درمیان سائن ہوا۔ حکومت کہتی ہے کہ یہ صرف برآمدات نہیں بلکہ لوکل ویلیو ایڈیشن کے نئے دروازے کھولے گا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ مستقبل میں ریفائنریز اور پروسیسنگ پلانٹس بھی ملک کے اندر ہی لگیں تاکہ خام مال بیچنے کے بجائے پاکستان ملینرز کو ہائی ٹیک پروڈکٹس میں بدل سکے۔ یہ ایک پازیٹیو پالیسی ہے جو کہ اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو اربوں ڈالر کی نئی انڈسٹری جنم لے سکتی ہے۔ ریکارڈنگ پر سعودی عرب کی نظریں تو آپ جانتے ہیں۔ سعودی فنڈ منارہ منرلز اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تیاری کر رہا ہے۔ اب پاکستان نے یہاں بھی پرو ایکٹیو قدم اٹھایا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے سعودی اور دیگر غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اپروولز فاسٹ ٹریک کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ فوجی اور سول قیادت براہ راست سرمایہ کاروں کی ساتھ بیٹھ رہی ہے تاکہ بیوروکریسی کی رکاوٹیں ختم ہوں۔ ایران کی پائپ لائن برسوں سے رکی ہوئی ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان نے اسے مکمل نہ کیا تو اربوں ڈالر کا جرمانہ دینا ہوگا، لیکن پاکستان نے حالیہ دنوں میں ایک نئی حکمت عملی اپنائی ہے۔ اسلام آباد اب امریکہ سے ویور مانگ رہا ہے تاکہ یہ منصوبہ قانونی طور پر مکمل کیا جا سکے۔ پاکستان نے الٹرنیٹ انرجی پاور پروجیکٹس، سولر اور ہائیڈرو پر بھی کام تیزی سے شروع کر دیا ہے تاکہ ایران کے دباؤ میں مکمل طور پر نہ آئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں صرف دباؤ نہیں بلکہ ڈپلومیٹکلی سپیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب طالبان نے کابل میں اقتدار سنبھالا تو پاکستان میں ایک امید جاگی کہ شاید اب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے۔ سوچا گیا تھا کہ اب سرحد محفوظ ہو جائے گی، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم ہوں گی اور دونوں ملک امن کی طرف بڑھیں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ TTP کے حملے دوبارہ بڑھ گئے اور پاکستان ایک بار پھر بارڈر پر خون آلود جنگ میں پھنس گیا۔ صرف 2024 میں TTP کے حملوں میں 500 سے زیادہ پاکستانی فوجی اور شہری اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے دیکھ کر ہر پاکستانی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر ہماری قربانیاں کب ختم ہوں گی۔ اور پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر یہ بارڈر محفوظ نہ ہوا تو کیا سی پیک کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا سعودی سرمایہ کاری حقیقت بن سکتی ہے؟ کیا امریکہ کے ساتھ نئے معاہدے زمین پر اتر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب سرحد پر امن ہو، ورنہ باقی سب خواب ہی رہ جائے گا۔ اب ذرا چلتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے فورم اقوام متحدہ کی طرف، جہاں پاکستان ہمیشہ ایک بلند آواز کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے معاملے پر پاکستان نے قراردادوں کی حمایت کی اور فورم پر اسرائیل کے خلاف آواز بلند کی اور دنیا کو بتایا کہ ہم انصاف اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ OIC میں بھی پاکستان کا یہی موقف رہا ہے، جسے عوامی سطح پر زبردست پذیرائی ملی۔ عام پاکستانی اس پر فخر کرتے ہیں کہ ان کا ملک کمزوروں کی حمایت کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالمی طاقتوں نے اس آواز کو زیادہ وزن نہیں دیا۔ وہ اسے ایک اخلاقی دباؤ تو سمجھتے ہیں مگر پالیسی بدلنے کے لیے کافی نہیں مانتے۔ اگر پاکستان کی زمین کے نیچے اتنا خزانہ ہے تو پھر ہم IMF کے سامنے کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ اب آخر میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خزانے اپنی جگہ موجود ہیں،
लेकिन वो सिक्योरिटी मसाइल, सियासी अदम इस्तेकाम और आलमी ताकतों की शराइत में कैद हैं। हमने एक और सवाल किया था कि अमेरिका हमारा दोस्त है या सिर्फ अपने मफाद का मुहाफ़िज़। आज हम रेयर अर्थ एलिमेंट के मुआहदे देखते हैं तो जवाब वाज़ेह है, अमेरिका को भी वही चाहिए जो हमेशा से चाहिए था, अपना फ़ायदा जिसे अफ़गान जंग में उन्होंने सिर्फ अपनी जीत देखी और पाकिस्तान को मुश्किलात के साथ छोड़ दिया। वैसे ही अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स और दफाई सलाहियत उनके मफाद का मरकज है। पाकिस्तान के मादनी मसाइल की मालियत 6 खरब डॉलर यानी 6 ट्रिलियन से ज्यादा बताई जाती है और ये रकम जो IMF से ली गई है हर कर्जे के 100 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान का आम आदमी महंगाई के बोझ तले पिस रहा है।